اهدنا الصراط المستقيم. والصلاة والسلام على خاتم الرسل وسيد الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن يروا كسفا من السماء ساقطا يقولوا سحاب مركوم فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون. وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك ولكن أكثرهم لا يعلمون. واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم. وإن يروا كسفا من السماء ساقطا، اور اگر وہ دیکھیں کوئی ٹکڑا آسمان سے گرنے والا، یقولوا سحاب مرکوم، تو وہ کہیں کہ بادل ہے تہبت ہے. فذرہم، بس چھوڑ دیجئے ان کو، حتی یلاقوا، یہاں تک کہ وہ مل جائیں، یومہم الذی فیہ یصعقون، اپنے اس دن میں جس دن میں وہ بے ہوش کیے جائیں گے. یوم لا یغنی عنہم کیدہم شیئا، جس دن نہ کام آئے گی ان سے ان کی تدبیر کچھ بھی. ولا ہم ینصرون، اور نہ وہ مدد کیے جائیں گے. وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا، اور بے شک ظالموں کے لیے، عذابا دون ذالک، عذاب ہے اس کے علاوہ بھی. وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، اور لیکن اکثر ان کے جانتے نہیں ہیں. وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ، اور آپ صبر کیجئے اپنے رب کے حکم کے لیے. فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، بس بے شک آپ ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں. وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ، اور تسبیح بیان کیجئے اپنے رب کی تعریف کے ساتھ جب آپ قیام کریں. وَمِنَ اللَّيْلِ، اور رات میں سے، فَسَبِّحْ وَإِدْبَارَ النُّجُومِ، بس آپ تسبیح بیان کیجئے اس کی اور ستاروں کے غروب ہونے کے بعد بھی. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز سامعین، سورۃ الطور آیت نمبر 44 سے لے کر 49 تک آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں. اللہ رب العزت ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. گزشتہ سبق میں آپ حضرات نے سنا کہ اللہ رب العزت نے منکرین سے اور بالخصوص مشرکین سے اللہ تعالیٰ نے چند سوال کیے تھے کہ تم میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سے انکار کیوں کرتے ہو؟ کیا تم اللہ کو خالق نہیں مانتے ہو؟ تم خود بخود پیدا ہو گئے ہو؟
یا تم ہی خود خالق ہو، یا آسمان و زمین کو تم نے بنایا، یا رب کے خزانے تمہارے پاس ہیں، یا تمہارے پاس کوئی سیڑھی ہے کہ تم اوپر چڑھ کے وہاں سے باتیں سن کر آتے ہو، اور اللہ تعالیٰ کے لیے بیٹیاں اور اپنے لیے بیٹے پسند کرتے ہو، یا میرے نبی آپ سے کوئی اجر مانگتے ہیں یا تم اس سے تنگ ہو کے دعوت کا انکار کرتے ہو، یا تمہارے پاس کوئی غیب ہے جس کو تم لکھتے ہو، یا کوئی اور تدبیر کرنا چاہتے ہیں، یا اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی الہ ہے، نعوذ باللہ، سبحان اللہ عما یشرکون، اللہ تو پاک ہے شریکوں سے۔ یقیناً ان سارے سوالات کا جواب ان کے پاس نہیں تھا، تو اب حاصل یہی ہے کہ ان کو چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر یقین رکھیں۔ لیکن آج کے سب اندر بتایا کہ یقین رکھنے والے کہاں ہیں، آپ کی دعوت کو ماننے والے کہاں ہیں؟ یہ تو ہٹ درمی اور ضد پر یہاں تک ہیں کہ رب کے عذاب کو بھی آتا ہوا دیکھ لیں پھر بھی یہ ماننے والے نہیں۔ چنانچہ آج کے سبق میں ان کی ضد کو بیان کیا، اور ساتھ ہی اللہ رب العزت نے ان کو ڈرایا بھی ہے۔ ضد کو یوں بیان کیا، فرماتے ہیں وَإِن يَرَوْا كِسْفًا مِّنَ السَّمَاءِ سَاقِطًا، اگر یہ دیکھ لیں کوئی ٹکڑا آسمان سے گرنے والا، یعنی اگر اللہ تعالیٰ ان پہ عذاب یوں بھیجے کہ آسمان کا ٹکڑا ان پر گرا دے، تو یہ اتنے ضدی ہیں کہ اس کو گرتا دیکھ کر بھی یقولوا سحاب مرکوم، کہیں گے بادل آ رہا ہے جی طے بطے، یعنی عذاب کی طرف ان کا دھیان بھی نہیں جاتا، اس طرف یہ ماننے کے لیے ذرا بھر بھی تیار نہیں کہ اللہ کی پکڑ بھی آتی ہے، اللہ تعالیٰ کا عذاب بھی آتا ہے، دھیان ہی نہیں۔ صحابی فرماتے ہیں کہ میں ایک دفعہ اپنے غلام کو مار بھی رہا تھا اور ساتھ ڈانٹ بھی رہا تھا، تو میں نے پیچھے کسی کی آواز سنی، تو میں نے جو مجھے کہہ رہے تھے اللہ تعالیٰ اس کی بنسبت تجھ پر زیادہ اختیار رکھتے ہیں۔ فرماتے میں نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے تھے جو مجھے ڈرا رہے تھے کہ بھائی اللہ تعالیٰ جتنا تو اس پر اختیار رکھتا ہے اس کی بنسبت تجھ پر زیادہ اختیار رکھتے ہیں۔ فرماتے ہیں بس اس دن کے بعد ایسا اللہ کا ڈر میرے دل میں آیا، میں نے کبھی نہ کسی کو مارا نہ کسی کے ساتھ جھگڑا کیا۔ تو اللہ کی طرف جس بندے کا دھیان ہو جائے وہ تو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے، اور اللہ فرماتے ہیں یہ اتنے بے خوف اور بے خبر ہیں کہ اگر یہ عذاب اور اللہ کی پکڑ کو آتا ہوا دیکھ لیں پھر بھی ماننے کے لیے تیار نہیں، اور کہیں جی بادل ہے طے بطے آ رہا ہے۔ اور یہی حال ہوا تھا قوم عاد کا، جنہوں نے آسمان پہ بادل دیکھے گہرے تو کہنے لگے جی ھذا عارض ممطرنا، بارش آنے والی ہے، بادل بڑا گھنا آ گیا ہے، خوب بارش ہوگی۔ اللہ فرماتے ریح فیہا عذاب علیم، وہ ایسی تند ہوا اس کے اندر تھی جس میں دردناک عذاب تھا اللہ کی طرف سے۔ تدمر کل شیء بامر ربھا فاصبحوا لا یری الا مساکنہم، جس نے ہر چیز کو تباہ و برباد کر دیا، صبح ان کے مکان تو تھے اور مکینوں کو ہوا اڑا کر لے گئی اور تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔ اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے جب آسمان پر بادل آتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے چین ہو جاتے، کبھی اندر کبھی باہر۔ سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں نے آپ کے چہرے پر خوف کے آثار دیکھے، تو میں نے پوچھا یا رسول اللہ کیا ماجرا ہے؟ فرمایا عائشہ بادل سے ڈر لگ رہا ہے۔ یا رسول اللہ بادل سے؟ فرمایا ہاں، ایک قوم نے پہلے بھی بادل کو دیکھا تھا اور خوش ہوئے تھے کہ بارش آنے والی ہے، رب نے تباہ و برباد کر دیا تھا، نہ معلوم اس کے اندر رحمت کی بارش ہے یا اللہ تعالیٰ کی سختی اور پکڑ کا عذاب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہر وقت ڈرنا چاہیے، اور کوئی دیر نہیں لگتی حالات کو بدلتے ہوئے، کوئی دیر نہیں لگتی۔ میری صحت کو بیماری میں اللہ بدل دے، میری زندگی کو اللہ موت میں بدل دے، میری طاقت کو اللہ تعالیٰ کمزوری میں بدل دے، رب کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ شاہوں کو گدا کر دے، گدا کو بادشاہ کر دے، کسی کو تاج سلطانی کسی کو در بدر کر دے، میرے اللہ تیری مرضی جدھر چاہے ادھر کر دے، اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس کا امر ہوتا ہے اور تخت پہ بیٹھا ہوا تخت دار پہ لٹک جاتا ہے۔ اس لیے فرماتے ہیں
وَإِن يَرَوْا كِسْفًا مِّنَ السَّمَاءِ سَاقِطًا يَقُولُوا سَحَابٌ مَّرْكُومٌ، ان کی حالت تو یہ ہے اگر وہ دیکھ لیں کوئی ٹکڑا آسمان سے گرتا ہوا تو کہہ دیں یہ تو بادل ہے طے بتائے۔ فَذَرْهُمْ، چھوڑ میرے محبوب ان کو صلی اللہ علیہ وسلم، اتنا ضدی ہے، اب اس کو آپ سمجھانا چھوڑ دیں، اس سے کنارہ کش ہو جائے۔ فَذَرْهُمْ، بس چھوڑ دیجیے ان کو، حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي فِيهِ يُصْعَقُونَ، یہاں تک کہ وہ ملیں گے اپنے اس دن کو جس دن میں وہ بے ہوش کیے جائیں گے، یعنی ابھی ان قریب آنے والا ہے وہ دن۔ اب وہ دن موت کا ہے یا وہ دن قیامت کا ہے؟ موت چھوٹی قیامت ہے اور قیامت کا دن بڑی قیامت ہے، دونوں میں بندہ بے ہوش ہو جائے گا۔ جب انسان کی موت آتی ہے انسان کو کوئی چارہ نظر نہیں آتا۔ کبھی دیکھا آپ نے جب بکری کو پکڑ کے لٹاتے ہیں ذبح کرنے کے لیے، وہ کس طرح ہاتھوں مار رہی ہوتی اور آنکھیں نکل آتی ہیں اور اس کو کوئی چارہ نظر نہیں آتا، اور پھر وہ چیختی چلاتی دنیا سے دم توڑ جاتی ہے۔ یہی حالت ہوگی ہماری بھی۔ یہ موت کے نقشے اور موت کے نظارے یہ روزانہ اللہ ہمیں دکھاتے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں فَذَرْهُمْ، ان کو چھوڑیے، نہیں جو مانتا اس کو چھوڑ دیجئے، حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي فِيهِ يُصْعَقُونَ، اس دن تک جس دن یہ بے ہوش کیے جائیں گے۔ اور ایک جگہ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونها تذهل كل مرضعة عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سکارى وما هم بسکارى ولكن عذاب الله شدید۔ اے لوگو ڈرو اس ذات سے، قیامت کا زلزلہ بڑا ہولناک ہے، قیامت کا جھٹکا بڑا شدید ہے۔ اس دن دودھ پلانے والی مائیں اپنے دودھ پیتے بچوں کو بھول جائیں گی، حمل والیوں کے حمل گر جائیں گے، اور لوگ ایسے ہوں گے جیسے بے ہوش نشے میں ہو گئے ہیں، حالانکہ نشہ تو کسی کو نہیں، ولیکن عذاب اللہ شدید، یہ تو شدید عذاب کا جھٹکا نظر آ گیا۔ اس دن سب کو سمجھ میں آ جائے گی، اللہ اس دن سے پہلے ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یوم لا یغنی، وہ کیسا دن ہوگا؟ فرمایا یوم لا یغنی عنہم کیدہم شیئا، اس دن نہ کام آئے گی ان سے ان کی تدبیر کچھ بھی، ساری تدبیریں فیل ہو جائیں گی۔ دنیا کے اگر موت کا دن آ جائے ساری تدبیریں فیل ہو جاتی ہیں، سارے علاج ناکام ہو جاتے ہیں۔ اور اللہ دوسری جگہ فرماتے ہیں سورۃ القیامہ میں جب موت کا وقت آتا ہے وقیل من راق، دم والوں کو بلاؤ جی، کبھی ڈاکٹر کو بلاؤ کبھی دم والوں کو بلاؤ۔ اللہ کہتے ہیں تم ڈاکٹروں اور دم والوں کی طرف بھاگ رہے ہو، وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ، وہ بستر پہ پڑا ہوا سمجھ گیا کہ اب جدائی کا وقت آ گیا، سمجھتا ہے اب کوئی ڈاکٹر بھی کام نہیں کرے گا، اب کسی کا دم بھی کوئی اثر نہیں کرے گا، اب تو میرا دم نکلنے کا وقت آ گیا ہے۔ وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ إِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ، پنڈلی کے ساتھ پنڈلی جوڑی جا رہی ہے اور رب کی طرف اس نے جانا ہے، وقت آ گیا ہے۔ ساری علاج، ساری کارگریاں، ساری تدبیریں ناکام ہو جاتی ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں یوم لا یغنی عنہم کیدہم شیئا، کوئی تدبیر کسی کے کچھ بھی کام نہیں آئے گی، ساری تدبیریں ناکام ہو جائیں گی۔ ولا ہم ینصرون، اور نہ وہ مدد کیے جائیں گے۔ ہاں کوئی کہے نا کہ میں نہیں مرنے دیتا، ساری پارٹی جمع ہو جائے، سارا خاندان جمع ہو جائے، مرنے والے کی روح کو اللہ لے جاتے ہیں، کوئی واپس لانے والا۔ سورۃ الواقعہ میں اللہ کیا فرماتے ہیں ترجعونها ان کنتم صادقین، جاتی روح کو ہم نکال لیتے ہیں، ترجعونها، ذرا واپس تو لوٹا کے دکھاؤ نا، کوئی ہے واپس لوٹانے والا؟
اللہ تعالیٰ جس کی روح کو نکالے کوئی واپس لوٹانے والا نہیں. بیٹھے آنسو تو بہا سکتے ہیں لیکن جاتی روح کو واپس کوئی نہیں لوٹا سکتا. وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَابًا دُونَ ذَلِكَ. اللہ فرماتے ہیں وہ دن جس دن بے ہوش ہو جائیں گے وہ تو ہے ہی بڑا سخت دن، اس کے علاوہ بھی ہمارے عذاب ہیں. وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَابًا دُونَ ذَلِكَ. اور بے شک ظالموں کے لیے عذاب اس کے علاوہ بھی ہیں، موت کے علاوہ، قیامت کے علاوہ اور عذاب بھی ہیں. دنیا کے اندر بھی اللہ تعالیٰ بعض تکلیف نہیں دیتا. دوسری جگہ اللہ فرماتے ہیں وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ. بڑے عذاب سے پہلے ہم چھوٹے عذاب بھی دیتے ہیں. یہ دنیا کے اندر جو تکالیف بھی آتی ہے یہ بھی اللہ کی طرف سے ایک تنبیہ ہوتی ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب مومن آدمی بیماری سے اٹھتا ہے اللہ اس کو گناہوں سے پاک اور صاف کر دیتے ہیں، بالکل صاف ہو کر دیتے. فرماتے ہیں جب منافق آدمی وہ بیماری سے اٹھتا ہے تو اس کی مثال اس اونٹ کی طرح ہے جس کو کوئی پتہ نہیں ہے مجھے رسی سے باندھا کیوں گیا اور مجھے کھولا کیوں گیا. یعنی مطلب وہ اس عبرت کی نگاہ سے نہیں دیکھتا. تو یہ چھوٹی چھوٹی آزمائشیں بھی اللہ کی طرف سے تنبیہ ہوتی ہیں، عبرت ہوتی ہیں. انقلابات جہاں واعظ رب ہیں سن لو، ہر تغیر سے صدا آتی ہے ففہم ففہم. ہر انقلاب تجھے بتا رہا ہے سمجھ جا اب بھی وقت ہے توبہ کر لے، اللہ تعالیٰ کو منا لے. اس لیے فرماتے ہیں وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَابًا دُونَ ذَلِكَ. اس کے علاوہ اور بھی عذاب ظالموں کے لیے ہیں. وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. اور لیکن اکثر ان کے جانتے نہیں ہیں، وہ سمجھتے نہیں ہیں یہ تنبیہ کیوں آئی ہے اور کس لیے آئی ہے. وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ. تسلی اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تسلی. وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ. صبر کر میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم. لِحُكْمِ رَبِّكَ. اپنے رب کے حکم کے لیے. رب نے تجھے صبر کا حکم دیا ہے تو صبر کر میرے پیغمبر. فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا. بس بے شک تو میری آنکھوں کے سامنے ہے. سبحان اللہ، کتنا خوبصورت انداز ہے. فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا. تو میری آنکھوں کے سامنے. جو ساتھی سائڈ پہ بیٹھے ہیں آنکھوں کے سامنے نہیں ہوتے، یہ مزہ نہیں کر سکتا. بندہ وہ جو آنکھوں کے سامنے ہو، ٹھیک ہے، بندہ دیکھے ایک دوسرے کو. ادھر بھی کئی ساتھی دائیں بائیں والے نا یہ پیچھے بیٹھ جاتے ہیں. یہ یامین صاحب کا محلہ جو ہے نا یہ نظر نہیں آتا کچھ، ربانی صاحب نہیں نظر نہیں آتے. آنکھوں کے سامنے جو بندہ ہوتا ہے نا اس کا بڑا ایک تعلق اور جناب ایک لطف ہوتا ہے. اللہ فرماتے ہیں میرے محبوب تو میری آنکھوں کے سامنے ہے. یہ آپ کا کیا بگاڑ لیں گے جو آپ کے خلاف تدبیریں کرتے ہیں. اور ہوا بھی ایسے، ایک بار نہیں کئی بار منصوبے بنائے انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کے. کبھی آپ کو کیا پروگرام. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نہ میرا پیغمبر میرے سامنے میری حفاظت میں ہے، یہ آپ اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. واللہ یعصمک من الناس. اللہ آپ کی حفاظت کرے گا لوگوں سے. اور میں وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا. اے میرے محبوب تو ہماری آنکھوں کے سامنے ہے، میں جو تجھے دیکھ رہا ہوں. میرا پیغمبر تیرا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا. تو نے کیا کام کرنا ہے. وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ. اور تسبیح بیان کر اپنے رب کی تعریف کے ساتھ. حِينَ تَقُومُ. جب بھی تو قیام کرے، جب بھی تو اٹھے. اس کا کیا مطلب ہے جی؟ رب کی تسبیح بیان کر جب اٹھیں. بعض مفسرین فرماتے ہیں قیام سے مراد نماز والا قیام ہے. جب بھی نماز کے قیام کے لیے کھڑے ہو پہلے اللہ کی تسبیح بیان کرو. ہم سنا پڑھتے ہیں نا سبحانک اللہم وبحمدک. تسبیح بھی آ گئی اور تعریف بھی آ گئی، حمد بھی آ گئی. تو میں جب بھی قیام کے لیے کھڑے ہو پہلے اللہ کی حمد بیان کرو، اللہ کی تسبیح بیان کرو. یا بعض مفسرین فرماتے ہیں اس کی یہ بھی مراد ہے اور یہ بھی مراد ہے کہ جب محفل سے اٹھو تو اللہ کا ذکر کرتے ہوئے اٹھو. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب بھی محفل سے اٹھو آخر میں یہ کلمات پڑھ لینے چاہیے تو محفل کے اندر جو غلطی کوتاہی ہوئی ہے اللہ اس کو معاف فرما دیتے ہیں. وسبح بحمد ربک حین تقوم. جب آپ اٹھیں اللہ کی تسبیح پڑھتے ہوئے اٹھیں تاکہ اللہ تعالی غلطی کوتاہی کو معاف فرما دے. ومن اللیل
فسبحوا، راتوں میں بھی اس کی تسبیح بیان کرو، راتوں میں ادبار النجوم، جب ستارے غروب ہو جائیں یعنی سحری کا وقت ہو جائے، تہجد کا ٹائم، اس ٹائم بھی اللہ کی تسبیح بیان کرو، اور پھر رب کی حمد و ثنا، تہجد کی نماز اس وقت اٹھ کے اللہ توفیق عطا فرمائے، وہاں بھی اللہ کی حمد و ثنا بیان کرو۔ بڑا ہی پیارا وقت ہے، جب دنیا والے سو جائیں اور تنہا بندہ رب کے ساتھ ہم کلام ہو جائے اور رب کے ساتھ محض گفتگو ہو جائے، اس سے بڑا اچھا اور وقت کوئی نہیں۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ترجمہ دوبارہ سنیں۔ وَإِن يَرَوْا كِسْفًا مِّنَ السَّمَاءِ سَاقِطًا، اور اگر وہ دیکھیں کوئی ٹکڑا آسمان سے گرتا ہوا، یقولوا سحاب مرقوم، تو کہہ دیں بادل ہے طے بتائے، فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون، بس چھوڑ دیجیے ان کو یہاں تک کہ وہ ملیں اپنے اس دن کو جس میں وہ بے ہوش کیے جائیں گے، یوم لا یغنی عنہم کیدہم شیئا، جس دن کام نہ آئے گی ان سے ان کی تدبیریں کچھ بھی، ولا ہم ینصرون، اور نہ وہ مدد کیے جائیں گے، وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا عذابًا دون ذالک، اور بے شک ظالموں کے لیے عذاب اس کے علاوہ بھی ہے، ولکن اکثرهم لا يعلمون، اور لیکن اکثر ان کے جانتے نہیں، واصبر لحکم ربک، صبر کیجئے اپنے رب کے حکم کے لیے، فإنک بأعیننا، بس بے شک آپ ہمارے سامنے ہیں، وسبح بحمد ربک حین تقوم، اور تسبیح بیان کیجئے اپنے رب کی تعریف کے ساتھ جب آپ اٹھیں، ومن اللیل، اور رات میں سے، فسبحوا وادبار النجوم، بس تسبیح بیان کریں اور ستاروں کے ڈوبنے کے بعد بھی۔ وآخر دعوانا